خدا کی خوشنودی کو نصب العین قرار دینے والا کبھی خدا کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ رضائے الہی کی طلب اور بندگان خدا سے محبت یہ ایک ہی کردار کے دو پہلو ہیں۔ بندگان خدا سے بے پایاں محبت اور انسانیت کے سچے درد کا جو بے مثال اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، وہ رہتی زندگی تک داعیان حق کے لیے مشعل راہ ہیں۔ گمراہ بندوں کے غم میں غلنا اور ان کی گمراہی پہ کڑنا اور ان کو خدا کے غضب اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تڑپنا اور ان کی ہدایت کے لیے غیر معمولی حریص ہونا داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیانہ زندگی کے وہ جوہر ہیں جن کی ایک رمق بھی امت کو مل جائے تو دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو جائے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ فرمایا، عائشہ، تمہاری قوم قریش سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچی، لیکن عقبہ کا دن میری زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ دعوت اسلامی کے ساتھ مکہ والوں کا پیہم ظالمانہ سلوک اور مسلسل انکار کا رویہ دیکھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل شکستہ اور مایوس ہو گئے تو آپ طائف والوں کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے، شاید کہ وہاں حق کا بیج جڑ پکڑے اور طائف والوں کے دل دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے جھکے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی دعوت پیش کی، مگر ان بد نصیبوں نے اس کی قدر نہ کی اور وہاں کے سردار عبد یا لیل نے گنڈوں اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان سنگ دلوں نے پیغام رحمت کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ آپ لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور غم سے نڈھال اسی پریشانی میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب قرن ثعالب میں پہنچے تو کچھ غم ہلکا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکارا، یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے رحمت کے پیغام کا جو جواب دیا اور جو سلوک آپ کے ساتھ کیا، خدا نے سب سنا اور دیکھا، اور خدا نے ان سنگ دلوں پر غضبناک ہو کر یہ پہاڑوں کا نظام سنبھالنے والے فرشتے آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں کہ آپ جو چاہیں ان کو حکم دیں۔ اور پہاڑوں کے فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، سلام کیا اور پھر بولے، اے محمد، ان سنگ دلوں نے پیغام حق کا جو جواب دیا اور جو کچھ آپ سے کہا اور جو ظالمانہ برتاؤ آپ کے ساتھ کیا، سب خدا نے دیکھا اور سنا۔ میں پہاڑوں کے انتظام پر مامور ہوں۔ آپ فرمائے تو میں اب القبیس اور جبل احمر کو آپس میں ٹکرا دوں گا کہ یہ بدبخت ان کے بیچ میں پس کر اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر جواب دیا، نہیں، مجھے اپنی قوم میں پیغام حق پہنچانے کا موقع دو۔ ہو سکتا ہے اللہ انہی کی قلوب ہدایت کے لیے کھول دیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ہدایت قبول کر لیں۔
مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کو شہر سے نکال دو، کوئی کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دو۔ انہی دنوں ایک خوشربا قحط نے مکے کو آ گھیرا، ایسا قحط کہ قریش کے لوگ پتے اور چھال کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ بچے بھوک سے بلبلاتے اور بڑے ان کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ تڑپ جاتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اس حالت میں دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ آپ کے ساتھی بھی آپ کی بے قراری دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ آپ نے اپنے ان جانی دشمنوں کو، جن کے پہنچائے ہوئے زخم ابھی بالکل تازہ تھے، اپنی دلی ہمدردی کا پیغام بھیجا اور ابو سفیان اور صفان کے پاس 500 دینار بھیج کر یہ کہلوایا کہ یہ دینار قحط کے مارے ہوئے مصیبت زدہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ داعیانہ جذبے میں جان ڈالنے والا اور اس کو ثبات بخشنے والا اہم ترین محرک فلاح آخرت کی غیر معمولی فکر ہے۔ یہی انسان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، یہی اسلام کی جان ہے۔ اسی کی خاطر خدا نے کتاب نازل فرمائی اور اسی کی خاطر رسول بھیجے، اور یہی غیر معمولی فکر نبی کو ہر وقت بے قرار رکھتی تھی۔ یہ حقیقت سورج سے زیادہ روشن اور موت سے زیادہ یقینی ہے۔ آخرت کی فلاح کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جہنم کے ہولناک عذاب سے نجات پا جائے اور جنت کی بے بہا نعمت و سکون سے سرفراز ہو۔ زندگی کی منزل بہرحال آخرت ہے، یقین کرنے والوں کے لیے بھی اور یقین نہ کرنے والوں کے لیے بھی، اور انسان چاروں ناچار اس منزل سے قریب تر ہو رہا ہے۔ آخرت میں انسانی زندگی بالیقین 2 انجاموں سے دوچار ہوگی، یا دائمی سکھ ہوگا یا دائمی دکھ، خدا کی رضا ہوگی یا خدا کا غضب۔ اس حقیقت پر یقین رکھنے والا اور اس فلاح کی فکر کرنے والا یہ کیسے گوارا کر سکے گا کہ اس جیسے گوشت پوست کے دکھ سکھ کا احساس رکھنے والا انسان اس فلاح سے محروم رہے اور ہمیشہ کی تباہی مول لے، جبکہ انہی انسانوں میں اس کی عزیز ترین اولاد بھی ہے، محبوب ترین بیوی بھی ہیں، شفقت کرنے والے ماں باپ بھی ہیں، سہارا دینے والے اہل خاندان بھی ہیں، شہر اور ملک کے وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ مل کر اس نے زندگی گزاری، جن سے اس کا انسانی رشتہ ہے اور جو اسی کی طرح جان رکھتے ہیں اور تکلیف و راحت کا احساس رکھتے ہیں۔